بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہ فرمائے گا جو فخر و غرور میں اپنا ازار لٹکائے. عہد نبی میں عرب متکبرین کا یعنی جو عرب میں متکبرین لوگ تھے جو اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے تھے ان کا یہ فیشن تھا کہ کپڑوں کے استعمال میں بہت اسراف سے کام لیتے تھے اور اس کو بڑائی کی نشانی سمجھتے تھے. ازار تہمند یا پیجامہ اس طرح باندھتے تھے کہ چلنے میں نیچے کا کنارہ زمین میں گھسٹتا تھا. اسی طرح قمیص عمامہ اور دوسرے کپڑوں میں بھی اسی قسم کے اسراف کے ذریعے اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی نمائش کرتے تھے. گویا دل کے تکبر اور احساس بدتری کے اظہار اور تفاخر کا یہ ایک ذریعہ تھا اور اسی وجہ سے متکبرین کا خاص فیشن بن گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور نہایت سنگین وعیدیں اس کے بارے میں سنائی ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ ہر بندہ اپنے رب کریم کی نگاہ کا سخت محتاج ہوگا ازار لٹکانے والے اپنے پیجامہ یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے اس سے محروم رہیں گے اور جتنا کپڑا زیادہ لٹکا جائے گا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. پیجامہ جتنا بھی ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس کا ازار نصف پنڈلی تک ہو اور اس کو ٹخنوں کے اوپر تک لے جانا جائز ہے لیکن اس کے نیچے اگر جائے گا تو جہنم میں ہے. اگر بے خیال میں ایسا ہو جائے یعنی خیال نہیں رہا بھول گیا انسان تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ٹخنوں کے نیچے تہمند یا پیجامہ فخر و غرور کے جذبے سے ہو تو حرام ہے اور اگر فیشن کے لیے ہو تو مکروہ ہے اور اگر نادانستہ ایسا ہو جائے یعنی معلوم نہ رہا بھولے سے ایسا ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں. موجودہ دور میں عمومی طور پر ٹخنوں سے ازار نیچا کرنے کا رواج پڑ گیا ہے اس لیے خاص طور سے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کراہت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.